آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ بات بڑی خاص ہے۔ فرمایا جس نے من احبہما احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی من احبنی۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جوڑ تو یہ بنتا تھا نا، نظم الفاظ یہ بنتا تھا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ مگر جب اس مقام پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اسلوب بیان بدل دیا ہے۔ اب دوبارہ سنیں، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور زور چونکہ محبت حسنین پر ہے، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی۔ گویا جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا جو میرا محب ہوا وہ اللہ کا محب ہوگا، نہ، فرمایا جو میرا محب بنا خدا اس کا محب بن گیا اور وہ محبوب خدا ہو گیا۔ ومن احبہ اللہ، اور جس سے پھر اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ گویا حدیث کا ایک کنارہ اور حدیث کا آخری کنارہ دونوں کو ملایا، من احبہما سے لے کر ادخلہ الجنہ تک، تو نتیجہ یہ نکلا جس نے حسنین سے محبت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ نتیجہ نکلا حدیث کا۔ اب پھر یہ حدیث طبرانی میں آئی ہے، پہلی حدیث حاکم نے، امام حاکم نے مستدرک میں لی تھی۔ اب دوسری روایت، آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگلے الفاظ، من احبہما احببتہ، فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی سن لے اس سے میں محبت کروں گا۔ اب اسلوب پہلے ہی تبدیل کر دیا، پہلے فرمایا تھا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب اسلوب بدل دیا، اب فرمایا جس نے ان شہزادوں سے محبت کی اس سے میں محبت کروں گا۔ واہ واہ واہ، گویا اب معنی کیا ہوا؟ اب فرمایا آقا علیہ السلام نے معنی کیا، لفظاً فرمایا کہ جو محب حسنین ہوا وہ پہلی حدیث کی روح سے محب مصطفیٰ تھا، جو محب حسنین ہوا وہ محب مصطفیٰ ہو گیا، روایت کے روح سے جو محب حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا، جو محب حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا۔ اب لوگوں آپ سمجھے کہ حسن اور حسین کی محبت کا صلہ کیا ہے، تو پھر کیوں نہ اس محبت پہ واری واری جائیں، کیوں نہ اس محبت پہ فنا ہو جائیں، کیوں نہ اس محبت پہ قربان ہو جائیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اس شخص نے ایمان کے دریا کا قطرہ نہیں چکھا جس کے دل محبت حسنین سے موجزن نہیں ہو گیا، اس نے ایمان کی شراب کا ایک ذائقہ تک نہیں چکھا جس کا دل حسنین کی محبت میں موجزن نہیں ہو گیا، اس نے ذائقہ ایمان ہی کا نہیں چکھا، اسے ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی، وہ شہر ایمان سے اس کا گزر ہی نہیں ہوا، جو حسنین کی محبت میں جس کا دل موجزن نہیں ہے، اور اسے حضور کی محبت نہیں ملی، اسے حضور علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں ملی، جس نے خود کو حسنین کی محبت میں فنا نہیں کیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جس نے میرے حسنین سے محبت کی احببتہ، اس سے میں محبت کروں گا، ومن احببتہ احبہ اللہ، اور تمہیں نہیں پتا جس سے میں محبت کرنے لگوں خدا بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا بھی اسے محبت کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، جب میرے مصطفیٰ نے اس سے محبت شروع کر دی ہے تو میں ایسے بیٹھا رہوں؟ تو جو میرے مصطفیٰ کا محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، پہلی حدیث میں تو تھا کہ جو اللہ اپنا محبوب جس کو پھر بنا لے محبت حسنین اور محبت مصطفیٰ کے صلے میں اسے جنت عطا کر دیتا ہے، پہلی حدیث تو یہ تھی۔ اب آگے بڑھ گیا معاملہ، فرمایا ادخلہ جنات النعیم، اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ایک جنت دیتا ہے، نہیں، فرمایا جو اس طرح اس راستے پر چل کر میرا محبوب ہو جائے ساری جنتیں اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ جنات النعیم،
سب نعمتوں والی جنتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے حسنین سے محبت کی، سو میرے مصطفیٰ نے تجھے محبوب بنا لیا، اور پھر تم مصطفیٰ کے محبوب ہوئے تو میرے محبوب ہو گئے۔ لے میں نے جنتیں کیا کرنی، اور لے جا ساری جنتیں تیری جھولی سٹ دی، اور ساری جنتیں ہی تو لے جاؤ، اور لٹ لے ساری جنتاں، لٹ لے جنتاں۔ میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا تو میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا، اور ساری جنتاں لے جا۔ پھر بعد میں کوئی شخص آئے گا حسنین کی محبت سے خالی دل لے کر، حسنین کی محبت سے خالی سینہ لے کر، اور اپنے کاغذ نکالے گا کہ مولا میں نے 10 حج کیے، 100 عمرے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی زندگی تبلیغیں گزاری، اتنی شریعتوں پر عمل کیا، سنتیں کی، حج کیے، زکوٰۃ دیے، جہاد کیے، اتنا ڈھیر کھولے گا سارا۔ اللہ پاک پوچھے گا چاہتے کیا ہو؟ اب مجھے جنت دے۔ اس نے کہا نس جاؤ، جنت بچی کوئی نہیں، نس دفع ہو جائے تو تیرے سارے اعمال جہنم میں سٹ دیے۔ کیوں؟ میرے محبوب سے محبت نہیں تمہیں، میرے محبوب کے محبوب شہزادوں سے محبت نہیں، دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہاری نمازیں، تمہارے حج، روزے، زکوٰۃ آگ میں ڈالنے ہیں، لے جاؤ، تمہارے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ یہ جنتیں ان کے لیے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں، جو میرے مصطفیٰ کے محب ہیں۔ چھٹی واپس آ جائے گا، جا اتھے امامت کر، اپنی نمازاں برباد کروا لوگاں دیاں، فتوے دے ہیں، ملا گیری کر، جا اتھے ملا گیری کر۔ جنت میں تو انہی کی جگہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے یار ہیں، ان کے یاروں کے یار ہیں۔